بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارسٹ کے منسٹر ہیں. تیمور تالپور صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایک بڑی زبردست منسٹری تھی اور بڑا کام بھی اس وقت آپ کر رہے تھے, آئیڈیاز بھی بڑے تھے آئی ٹی کی. آپ کو آئی ٹی کی منسٹری سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ میرے جیسے بندے کی نظر میں آپ بڑا اچھا کام کر رہے تھے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ٹھیک تھا کہ جو کام ہو. میری نظر میں پھر آپ کی نظر کا کچھ مسئلہ ہے. یعنی کہ کام نہیں تھا ٹھیک. بیسکلی مجھے آئی ٹی کی وزارت دینے کا چیئرمین صاحب کا مقصد یہ تھا, کیونکہ میں ایک فورن گریجویٹ ہوں جی. میں نے اپنا بیچلرز بھی باہر سے کیا, ماسٹرز بھی باہر سے کیا, تو میں اس فیلڈ میں ان کو نظر آیا کہ بڑا ایکٹیو رہوں گا. پر وہ ذرا یہ چیز آپ لوگوں کے ذہن سے نکل گئی کہ آئی ایم بیسکلی اے فارمر. میری روزی روٹی وہ ایک کھیتی باڑی سے ہے, میرا انٹرسٹ, میرا شوق زمین سے, کھیتی باڑی زمین سے ہے. مجھے اس گرینری سے بڑا پیار ہے. جب میں بچپن میں چھوٹا سا تب سے مجھے بڑا پیار ہے, گاؤں میں جانا رہنا, درخت اگانا, یہ چیزیں میرے بریڈ اینڈ بٹر بھی یہیں سے آتا ہے. تو یہ ایک امپریشن آ گیا ابھی باہر سے پڑھ کے, تو اس کا انٹرسٹ پورا آئی ٹی میں ہوگا. اچھا. حالانکہ جب مجھے آئی ٹی ملی تو میں نے ہاتھ باندھے کہ بھائی مجھے کچھ کھیتی باڑی کا کر دیں. تو پھر مجھے ایڈیشنل میں جو ہے آئی ٹی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ مل گیا انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج اینڈ کوسٹل ڈیولپمنٹ کا. اچھا, جب یہ ڈپارٹمنٹ مل گیا تبھی کیونکہ انٹرسٹ آپ کا جہاں پر ذہن جاتا ہے, دل جاتا ہے, وہاں پر ہی کرتے ہیں. تو میں نے اپنا سمجھتا ہوں کہ 80% ٹائم اور ریسورسز انوائرمنٹ پر ہی لگاتا رہا. پھر میں نے ایک دو بار شاید یہ ریکویسٹ بھی کی کہ مجھے آپ ذرا یہ کمپیوٹر سے دور پر, کیونکہ مجھ پہ کیونکہ فیس زیادہ یہ تھی کہ زیادہ کام آئی ٹی میں کرنے. جو آپ نے بات کی کہ میں بڑا انٹرسٹ دیتا تھا اور میں بڑے پروجیکٹس لا رہا تھا, وہ میں مجبوراً لا رہا تھا, خوشی سے نہیں لا رہا تھا. اور جب مجھے چانس ملا, جب چینجز ہو رہی تھیں, تو میں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کچھ بھی ایسا دیں جو میرے اس کا ہو. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ 3 چوائسیز دے دیں مجھے. تو میں نے 3 چوائسیز میں دی تھیں, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ, فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. صحیح. تو اٹ واز ویری کائنڈ آف آنریبل پریزیڈنٹ زرداری صاحب اینڈ چیئرمین بلاول صاحب کہ انہوں نے مجھے یہ دیا. اور تب بھی مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آئی ٹی آپ کو ہی ایڈیشنل میں رکھنا ہے. تو میں نے ہاتھ باندھ کے مؤدبانہ گزارش کی تھی کہ ایسے کسی کو آئی ٹی دے جو ایکچوئل اپنا پورا انٹرسٹ اس میں رکھتا ہو. تو آپ کی وزارت میں بلکہ میں یہ بتاؤں کہ میرا یہ شوق تھا کہ جو آئی ٹی کی وزارت یہ قاسم نوید کے پاس ہے, کیونکہ اس سے بڑا انٹرسٹ ہے, جو انٹرسٹ جس چیز میں ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. تو میں نے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ آئی ٹی کی اس کو دے, پر ان کو کیونکہ اور بہتر ڈپارٹمنٹ مل گئے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, انویسٹمنٹ, تو انہوں نے بھی پھر انٹرسٹ نہیں دیا آئی ٹی کی طرف. صحیح. تو وہ تو خیر خاص سے بزی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والے معاملات میں, لیکن آپ نے وزارت میں ابھی تک جو آپ کے شوق کی وزارت آ گئی, تو پھر کیا ایسا کیا ہے اس میں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا چینج ہو اور میں دل سے کر لیا اور خوش بھی ہو گیا؟ دیکھیں, میں نے بہت کچھ کیا ہے, پر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں نے ہی فارسٹ منسٹری کو یہاں سے اور وہاں تک پہنچا دیا ہے. جس طرح سے میرا ایک شوق ہے, انوائرمنٹلسٹ ہوں میں, اس کے ساتھ ساتھ زمیندار بھی ہوں میں, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی مجھ سے پہلے ڈیکیڈ سے لے کے ایک انٹرسٹ آیا ہے صدر زرداری کا. بیکاز اف یو ریمبر ان 93, 94, 95 پریزیڈنٹ زرداری واز دا فیڈرل منسٹر فار انوائرمنٹ. تو ان کو تب نالج تھا ان چیزوں کا جو ہمیں آج تک نہیں ہے. تب کاربن کریڈٹس کی آپ بات کرتے کسی کو پتہ نہیں چلتا. پچھلے 11-12 سال سے کاربن کریڈٹس کے اوپر کام کر رہے تھے پریزیڈنٹ زرداری, کیونکہ ان کو پتا تھا. اور اعتبار کریں ڈپارٹمنٹ کو بھی اتنا نہیں پتا تھا کہ کاربن کریڈٹس کیا ہے, مینگروو سے کیا فائدہ ہوگا, آپ کی ریورائن میں پلانٹیشن سے کیا فائدہ ہوگا. ٹریننگ ہی نہیں نا ہمارے ڈپارٹمنٹس وغیرہ کی, جو ٹریننگ بڑی اچھی ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ تو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس کو باقاعدہ آپ ٹرین کرتے ہیں, جو اپنی یونیورسٹیز میں جا کے اسپیشل کورسز کر کے آتے ہیں. پر جو پریزیڈنٹ زرداری بات کرتے ہیں وہ ایک تھرڈ لیول بات ہے نا, وہ یو ہیو ٹو گراسپ اٹ, اٹ ٹیکس ٹائم. مجھے بھی جب یہ ڈپارٹمنٹ ملا مجھے بڑا سوچنا پڑا کہ صاحب کی سوچ جہاں تک جاری ہے کیا وہ ہم واقعی اچیو کر سکتے ہیں, اور اچیو ہم نے کر لیا. مینگروز میں میرے خیال سے ان دا لاسٹ 10 years 3 بار گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہم آ چکے ہیں. کوئی مزاق کی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا. کس چیز میں؟ فار دا ہائیسٹ پلانٹیشن آف مینگروز, فار دا ہائیسٹ سسٹینیبلٹی. مطلب کہ پودا لگانا تو مزاق کی بات ہے نا, وہ تو کے پی کے میں بڑے پودے لگائے عمران نیازی نے, وہ بلین ٹری میں سے جو ہے نا 1 ملین میں نہیں بچا, بلین میں سے 1 ملین بچا. ان کا سروائیول ریٹ کو 25-26% ہے. تو بنی قوم کا پیسہ برباد کر دیا نا آپ نے. ہمارے ہاں سروائیول ریٹ آپ کو پتہ کیا ہے؟
مینگرووز کے بہت زیادہ 82% دنیا میں چند ممالک میں ہے. پاکستان کے علاوہ 2 یا 3 ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر آپ 82% کا ریٹ لے رہے ہیں اور کہیں بھی نہیں مل رہا ہے. مینگرووز کے علاوہ بھی میں بتاؤں, ریورائن میں جب آپ فارسٹ پلانٹیشن میں جاتے ہیں, مینگرووز کے علاوہ ریورائن میں بھی ہائیسٹ جو سروائیول ریٹ ہے پلانٹس کا, ٹریز کا, وہ بھی سندھ کا ہے. یو کمپیئر ٹو پنجاب, کے پی کے, بلوچستان, اینی ویئر. آپ کی وزارت, آپ کے جنگلات کے مینگرووز کے حوالے سے کچھ اگر مجھے کچھ یاد پڑتا ہے, کوئی برطانیہ کی جانب سے کچھ آپ کا ریوارڈ بھی اس میں تھا, وہ کیا تھا؟ بالکل جی, ہم نے 2008 سے لے کے آج تک 1,60,000 مینگروو جو ہے لگایا ہے. اچھا. اور جو آج سروائیو کر رہا ہے. اس کے علاوہ 1,20,000 ہیکٹر, ناٹ ایکڑ, ہیکٹر, 1,20,000 ہیکٹر ہے جو ہم نے اس سے پہلے لگایا تھا اور جس کو ہم سسٹین کرتے آ رہے ہیں. مانے وہ 2008 سے پرانے جو ہمارے مینگرووز تھے ان کو ہم نے آج تک سسٹین مینیج کیا ہوا ہے. ان کی ہائٹ جا کے دیکھے, بلکہ آپ نے تو یہ سارا کچھ دیکھا ہوا بھی ہے. تو یہ دس از آل دیئر. تو دس از a big achievement for the government of Sindh. We are not competing with our provinces right now. We are competing with the world. And جو ہم تیسری بار گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئے تھے, اس بار چوتھی بار نہیں آئے. آپ کو پتا ہے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اس ریکارڈ کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا ہے. ہم ابھی بھی انتظار میں بیٹھے کوئی ہمارے اس ریکارڈ کو توڑے تو ہم پھر سے ایک اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لائیں, پر اس کے بعد نہیں ٹوٹ سکا ہے. اور آج مجھے ایگزیکٹ تو اماؤنٹ یاد نہیں ہے, پر آئی ریمبر کہ جو ہمیں لاسٹ پیمنٹ ملی ہے دیٹ واز 3.25 بلین روپیز. یہ جو ہم مینگرووز اگا رہے ہیں ان مینگرووز سے جو کاربن کریڈٹس مل رہے ہیں, جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو درخت میں ڈال رہے ہیں اور جو آکسیجن نکال رہے ہیں, ٹو کیپ اٹ ان سمپل ورڈز, اس کی وجہ سے ہم نے یہ کاربن کریڈٹس پوری دنیا میں سیل کیے ہیں. اینڈ دا بگیسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ, نیم اٹ, نیٹ فلیکس, آپ کا جو ہے ٹاپ برانڈز, they are all Shell, they come and they buy our carbon credits. And یہ پیسے جو ہیں یہ حکومت سندھ کے پاس 3.25 بلین آ گئے ہیں اور تقریباً کوئی 12.5-13 بلین آنے ہیں in next 10 years. تو مجھے آپ بتائیں اور کوئی ایسا ملک جس نے اس قسم کی کامیابی کی ہو؟ تو آپ درخت لگا کے جو ہے وہ کمائی کر رہے ہیں ملک کے لیے. میں جو ہے اس صوبے کا سرکاری جو ہے وہ مالی ہوں. I am the official gardener of the province of Sindh. And I am trying my best to لیکن یہ تھوڑا الٹ ہو گیا کہ وزارتیں پیسے لگا رہی ہیں, آپ پیسے کما رہے ہیں, یہ معاملہ ہے. لیکن ایک چیز نواب صاحب وہ نظر آتی ہے کہ جب ہم کراچی سے ٹریول کرتے ہیں ٹورڈز پنجاب تو ہمیں درخت جو ہے وہ بڑے خال خال نظر آتے ہیں, بڑا بنجر سا ہمیں سندھ, جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں پنجاب میں صادق آباد وغیرہ کراس کرتے ہیں وہاں بڑی ہریالی سی نظر آنے لگ جاتی. کیا مینگرووز پہ ساری توجہ ہے آپ کی, باقی جو میدانی علاقوں کے درخت ہیں اور جو اربن ایریاز کے جو فارسٹ ہیں وہ اس طرح سے کیوں نہیں؟ دیکھیے جی, پچھلے جو 2-2.5 سال میں پلانٹیشنز ہوئی ہیں, ریکارڈ پلانٹیشنز ہوئی ہیں. آپ کو میں بڑا ہی مزے کا قصہ بتاؤں کہ ہمیں ایک ملا تھا پروجیکٹ پورے پاکستان کو, جو اپنے بلین ٹری سونامی, اس جھوٹے شخص نے جو بات کی تھی کہ وہ دے گا, اس بلین ٹری سونامی میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پورے پاکستان میں ہر صوبے کو جتنی پلانٹیشن وہ کریں گے اتنی ان کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پیسے دے گی. یعنی کہ میں اگر فار ایگزامپل 1 ارب روپے پلانٹیشن میں لگاتا ہوں, 1 ارب کے پلانٹ لگاتا ہوں, تو وہ 1 ارب روپے مجھے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دے گی کہ ہم 1 ارب کے اور پلانٹس لگائیں. صحیح. اسی طرح سے ایک اور میٹنگ ہوئی, میں تب انوائرمنٹ منسٹر تھا, میں فارسٹ کا منسٹر نہیں تھا, پر کیونکہ سی ایم صاحب کو جانا تھا اینڈ ہی واز بزی, یا سی ایم صاحب کو شاید شکل بھی میرے خیال سے عمران نیازی کی پسند نہیں, مجھے اور زیادہ نفرت ہے ان سے, پر مجھے بھیجا گیا ان کی طرف سے کہ آپ جا کے سی ایم صاحب کو ریپرزینٹ کریں گے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے حساب سے. تو وہاں پر عمران نیازی نے کہا کہ جی بلوچستان سے تو مجھے بڑا پیار ہے اور کے پی کے سے تو اور زیادہ پیار ہے, کے پی کے اور بلوچستان 25% جو ہے وہ فنڈنگ کریں گے, 75% ہم کریں گے. تو میں نے بھی خان صاحب کی شکل دیکھ کر میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا, میں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی, آپ 75% خرچہ کر رہے ہیں کے پی کے اور بلوچستان میں, ان سے تو پلانٹیشن ہوتی نہیں ہے, تو پلانٹیشن تو ہم کر رہے ہیں, تو ریزلٹ ہمارا آ رہا ہے, سسٹینیبلٹی ہماری ہائیسٹ ہے, جو درخت ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے بچتے, تو ہمیں بھی کچھ دیں. کہتے ہیں سندھ کو تو میں نہیں دوں گا, آپ تو چور ہیں. میں یہ چوری ہو رہی ہے کے پی کے میں, چوری ہو رہی ہے بلوچستان میں, سندھ میں رزلٹ آ رہا ہے. 3 بار ہم گینیز بک آف ورلڈ میں, کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, گینیز بک میں کبھی نام نہیں آیا. تو میں نے دیکھا کہ جس ملک کے پرائم منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ملک کہاں جا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے, تو میں نے بڑا پریشان ہو کے میں نے کہا کہ یار بات سنیں,
میں سندھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں بھائی, میں کوئی بامبے یا کلکتہ سے تو نہیں آیا نا کہ تم کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہو سندھ کو. تو ایک ہمارے سابقہ وفاقی وزیر تھے, پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے تھے, اب وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے, تو انہوں نے مجھے کہا تیمور بھائی کیا کرے ہو یار, یہ خان صاحب کا موڈ خراب ہو جائے گا. میں کہا خان صاحب کا موڈ بدتر ہو جائے پر میرے صوبے سے تو زیادتی نہ کریں. تو خیر ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, ہمارے پیسے وہاں سے بھی بند کر دیے گئے, اور جو انٹرنیشنل ڈونرز تھے ورلڈ بینک وغیرہ, دے آلسو ڈونیٹ ان دیز گرین ہاؤس کی چیزوں میں, ان پروجیکٹس میں, تو ان کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ سندھ میں انویسٹ نہیں کریں گے. اور الحمدللہ مزے کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے آگے جا کے جو پیسے یہ لوگ دیتے تھے, انویسٹ کرتے تھے کے پی کے میں اور پنجاب میں اور بلوچستان میں, انہوں نے وہ پیسے کاٹ کے اور ڈائریکٹ فنڈ سندھ کو شروع کر دیے, بیکاز دے کوڈ سی کہ ان کا پیسہ جو ہے حرام نہیں جا رہا ہے, ان کا پیسہ چوری نہیں ہو رہا ہے, وہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں ہم کر کے دکھا رہے ہیں. تو آج بھی ہمارے پاس تھوڑی بہت جو فنڈنگ ہے آج تک ورلڈ بینک کی آ رہی ہے, باقی جگہوں پہ بند ہوئی ہے. تو میں یہ سوال تھا کہ یہاں پر جو اربن فارسٹنگ ہے, خاص طور پر جو بڑی شاہراہیں ہیں ہماری, اس پر کوئی پلان ویسا ہی جیسے مینگرووز کا میں دیکھ کے آیا, بڑا شاندار تھا, تو ویسے کوئی ڈرائیو وہاں شروع ہو اور کام بہت ہائی پیمانے پر ہو کہ ایک دم فرق آئے اگلے 4-5 سال میں کہ جب وہ پودے درخت بن چکے ہوں. تو دیکھیے ہمارا تو ایک سکسیس سٹوری بن گئی ہے مینگرووز کی, اور ہماری بڑی ہائی انویسٹمنٹ جو ہے وہ مینگرووز کے اوپر ہوتی تھی. اب تھوڑا ہم نے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے کیونکہ اب مینگرووز کے اندر انٹرنیشنل ڈونرز آ گئے ہیں. اب مینگرووز کی جو پلانٹیشن ہوگی, ان کو سسٹین کرنا, پودے لگانا, وہ سارا میجورٹی آف دا ڈونرز کے تو ناؤ آئی ہیو ڈائیورٹڈ my attention partially and the attention of my department and my officers now to forestry, to riverine, to rangelands, تاکہ اب ہم یہاں پر ایک اور بہتر کام کر سکیں. ہم نے بڑے اربن فارسٹ لگائے ہیں پر ایسی جگہوں پہ لگائے جہاں نظر ذرا کم آتے ہیں. آپ کو اگر میں لسٹ دوں آف مائی اربن فارسٹ, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے کراچی میں کہاں کہاں پر کتنی زبردست اور ایکڑز اینڈ ایکڑز پلانٹیشن کی ہیں. پر تھوڑا ڈیفینس میں کرنا, ناظم آباد میں کرنا, یہاں پر بھی ضرورت ہے ہمیں. ہم زمینیں نکالیں, بہت سی زمینیں قبضوں میں ہیں, میں نے کافی زمینیں قبضوں سے خالی کرائی ہیں, قبضہ مافیا سے لڑ رہے ہیں, لڑتے رہیں گے. لیاری میں ایک اربن فارسٹ لگایا ہے, اس کو اور ہم زیادہ, چیئرمین صاحب کا بھی حکم ہے کہ ایکسپینڈ کریں, اس کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو ناؤ یو ول سی انشاءاللہ ان the next 5 to 6 months heavy dense plantations in urban areas of Sindh. اچھا, سیف سٹی کو بھی آپ پہلے دیکھ رہے تھے, تو سیف سٹی کا پروجیکٹ کراچی میں بن نہیں پایا, بڑی ضرورت ہے. جس طرح اسٹریٹ کرائم کے معاملات ہیں, چیزیں ہیں, اور اتنا بڑا شہر جو آپ ابھی کہہ رہے تھے, اس کو اتنی زیادہ ضرورت ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ بن ہی نہیں پایا, توجہ خیال سے جو ہمارا جو نا اربن ہب ہے کراچی, اور یہاں پر ہمیں سیکیورٹی کی بہت سخت ضرورت ہے. اور جو ہمارا خواب تھا اور جو ہماری ورکنگ ہے, جس طرح سے ہم 10,000 کیمراز انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں کراچی کے شہر میں, بلیو می جس دن یہ کیمراز لگ گئے, آپ کا شہر کراچی جو آج بڑا بدنام ہے, لوگ بڑا ڈرتے ہیں یہاں پہ بزنس کرنے میں, پیسے لے کے گھومنے میں, بینک سے اماؤنٹس نکالنے میں, تو یہ آپ کا زیرو کرائم سٹی بن جائے گی. تو کرنا تو آپ ہی نے ہے نا, ہم نے ہی کرنا ہے, ہم ہی کر رہے ہیں, کر ہی نہیں پا رہے. پر ہم نے تو اپنا پورا کام جو ہے تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے. ہم نے اس کا پورا جو ہے ورکنگ کی ہے. ایک ہمارا ادارہ ہے NRTC کے نام سے, جو کہ وفاقی ادارہ ہے, منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے انڈر آتا ہے, ان کے ساتھ ہم نے کانٹریکٹ بھی کر لیا ہے. پر یہ جو ایشوز آ رہے ہیں, ہم نے جو شروع میں ریکوائرمنٹ کی تھی اس وقت ڈالر کوئی 120 روپے کا تھا. پھر جب ہمارا ٹائم آ گیا فنڈ لے کے اور اپنا جو ہے پرچیزنگ کرنے کا, تو ڈالر 180 پہ پہنچ گیا. پھر ہم نے 180 پہ تو نہیں کر سکے, کوئی 160 165 کا ڈالر کا حساب لگا کے پھر اس کی پیمنٹس نکالی. پھر ابھی جو ہمارا تھرڈ فیز آیا, اس میں ہم نے کہا کہ ڈالر جی اور بڑھ گیا, ڈالر کو آپ 210 220 پہ لے جائیں. آج ڈالر کہاں پڑا ہوا ہے. تو یہ کانسٹنٹ جو پرائسز کی چینجز آ رہی ہیں, ہماری پرچیزنگ جو ہم نے کر لی ہے وہ تو ٹھیک ہے, باقی پرچیزنگ کرنے سے بڑا فرق ہے. تو ابھی اگر نہ کیے تو $500 جائے گا نا. اللہ نہ کرے نواز صاحب یہ بات کیوں کی اور کیسے کی, میرے سمجھ سے باہر ہے. تو بڑا عجیب ہے معاملہ کہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں, بہت وقت ہو گیا کہ اس شہر کو سیکیور بھی ہونا ہے, سیف بھی ہونا ہے. بالکل, میں نے اگر وہ صرف پلان کاغذوں کی حد تک رہے تو سب وہ نہیں, کاغذوں کی حد سے بہت آگے چلا گیا. پر یہ جو فلکچویشنز آ رہی ہیں ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں, اور ہمیں پھر سے ایک لاسٹ فائنل بار, میں بلکہ اس کے لیے خاص صدر زرداری سے میٹنگ کروں گا کہ اس کے لیے ایک لاسٹ فائنل میٹنگ ہماری ہو, نئی پرائس جو ہے بلاک کی جائے, اینڈ ود ان 60 days پوری پروکیورمنٹ کر کے سامان لا کے لگانا شروع کر دیں. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ یہی ہوگا. چلیں, یہ بات کر رہے ہیں اور وعدہ بھی کر رہے ہیں, تو یہ نیکسٹ میں آپ ضرور جو ہے وہ چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی اپنے جو آپ پہ, اور زرداری صاحب کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ میں یہ ضرور بات کیجیے. بہت شکریہ نواب تیمور.
تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جناب, اور جو یہ آج کی باتیں ہم یہ چینجز اور یہ یقینی طور پر جب دیکھیں گے اور نہیں دیکھیں گے تب بھی دوبارہ سے یہ سوالات جو ہیں اور آپ کے سوالات لے کر وہ حاضر ہوں گے. آپ جب ویڈیو دیکھیں سوشل میڈیا پر تو ضرور کامنٹ کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور کیا سوالات ہونے چاہیے پاکستان کی پیپلز پارٹی ان کے وزراء سے اس کا بھی اظہار کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے, مدثر اقبال کو اجازت دیں, اللہ حافظ.